السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ریلیجیس کمیونٹی ہے ہم لوگ کے ہاں، وہ لوگ زیادہ تر جو ہے نا ریلیجن سے زیادہ ٹریڈیشن کے اوپر دھیان دیتے ہیں۔ مطلب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو ان کا موقف ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹریڈیشن ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ بولتے نہیں، اپنے منہ سے نہیں بولتے یہ لوگ کہ نہیں، سب جو ہے اللہ اور رسول کی طرف ہی نسبت کرتے ہیں۔ اب جیسے یہ اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، تو اہل حدیث جو ہے اس کے پیچھے کا جو جذبہ جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ جذبہ ہے کہ وہ بھائی ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ماننی ہے، اور جو ہے ہم نے کسی اور کی بات نہیں ماننی، ہم نے امام حنیفہ کی بات نہیں ماننی، ہم نے امام شافعی کی بات نہیں ماننی۔ آپ یہ بتاؤ اللہ اور رسول نے کیا کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے آپ میں جو ہے یہ بہت ہی نیک اور بہت ہی اسٹرانگ جو ہے، انفیکٹ یہی جذبہ جو ہے ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ دس شوڈ بی دا اونلی پوزیشن آف اینی مسلم آؤٹ دیئر۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ کیا ہوا، یہ جو ہے نا بولنے لگے کہ نہیں، آپ کو جو ہے قرآن اور حدیث کی جو تشریح ہے نا، وہ آپ کو جو ہے، آپ سمجھ لیجئے، آپ کو جو ہے وہ سلف کے حساب سے کرنا پڑے گا۔ اچھا، سلف کے حساب سے کرنا پڑے گا، چلو ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے سلف کون ہوتے ہیں، وہ ہم لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ سلف جو ہے امام بخاری جو ہے، امام مالک کے اوپر سلف ختم ہوتی ہے، اور حدیث کا جو مین پیک ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے امام شافعی کے ٹائم۔ میں یہ نہیں بولتا کہ اس سے پہلے حدیث کے اوپر کام نہیں ہوا، لیکن پیک جو ہے، مطلب حدیث کو حد سے زیادہ امپورٹنس دینا، یا میں یہ کہوں کہ اوور ریلائنس آن حدیث جو ہے وہ امام شافعی کے دور میں سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ یہ بھی ہو گیا کہ امام شافعی یہ بولنے لگے کہ سنت ایکسپلینس دا قرآن، اور جب وہ سنت بولتے ہیں نا تو ان سے مراد حدیث ہوتا ہے۔ پہلے کے جو مسلمان تھے، امام مالک، امام حنیفہ، وہ لوگ سنت اور حدیث میں فرق کرتے تھے۔ لوگ بولتے تھے سنت جو ہے وہ عملی تواتر سے منتقل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک جو اپنی لکھی ہوئی حدیث جو ہے نا وہ اس کو بھی جو ہے رد کر دیتے تھے اگر وہ عمل مدینہ کے خلاف جاتی۔ تو پہلے کے لوگ عملی تواتر کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ یہ بات ہمیں پتہ نہیں تھی ایز این اہل حدیث۔ ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ حدیث تو یار وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بیان ہے، لیکن نہیں، حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہے۔ حدیث جو ہے وہ ایک راوی کا بیان ہے جو اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نسبتاً وہ اپنی نسبت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اور اس نے فلاں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں۔ اب آپ یہ چیز جو ہے، ہم لوگ تو ڈائریکٹلی کوئی حدیث کوٹ کر دیتے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اگر جب ہم لوگ پوری جس طرح سے وہ حدیث ہے اگر ہم سند کے ساتھ بیان کریں کہ فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ یہ چیز کہے، تو ایک دم بات جو ہے واضح ہو جائے گا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ کو ڈائریکٹلی ملی ہے۔ انفیکٹ یہ کئی واسطوں سے جو ہے، جس کو کہتے ہیں چائنیز وسپرز، کئی واسطوں سے جو ہے یہ حدیث جو ہے ہم لوگ تک آئی ہے۔ تو سننے والے کو خود سمجھ جائے گا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا انکار کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا انکار ہو گیا۔ نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر میں اس کو انکار کرتا ہوں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں اس راوی کا انکار کر رہا ہوں جو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے۔ یہ جب ڈسٹنکشن کو ہم لوگ ملحوظ نہیں رکھتے ہیں تبھی جو ہے پوری کی پوری کنفیوژن ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کتاب ہمیں دی ہے، اور وہ ہے قرآن، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ انہوں نے حدیث کی کوئی کتاب نہیں دے کے گئے، نہ تفسیر کی کوئی کتاب دیکھے گئے، ٹھیک ہے؟ صرف قرآن دیکھے گئے اور سنت دیکھے گئے۔ سنت کیا ہوتا ہے؟ عملی تواتر کا نام ہے کہ جو دین جو ہے، دین ابراہیم جو ہے، وہ اپنے عمل سے جو ہے جنریشن بائی جنریشن منتقل ہوئی ہے۔ آف کورس اس میں شرک و بدعت شامل تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک و بدعت کو ہٹا کے اسی سنت کو جاری کر دیا. اب آپ بولیے گا کہ ہمیں کیسے پتہ کہ آج کی جو سنت ہے اس میں شرک و بدعت نہیں ہے؟ تو آپ ہمیشہ دیکھیے گا کہ شرک و بدعت پہ کبھی اجماع تواتر نہیں ہوتا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اپوز کرنے والے رہتے ہیں. آپ ایک شرک یا بدعت کا جو ہے آپ مثال دو کہ یہ شرک اور بدعت ہے اور پوری امت اس کو فالو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آج سے فالو نہیں کر رہی ہے، 1400 سال سے فالو کر رہی ہے. آپ نہیں دے پائیے گا، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ مثال دے سکتے ہو کہ پوری کی پوری امت، چاہے وہ نماز پڑھتی ہو یا نہیں پڑھتی ہو، لیکن نماز کا دین کا حصہ مانتی ہے. پوری امت چاہے وہ حج کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو، لیکن حج کو دین کا حصہ مانتی ہے. زکوٰۃ کو دین کا حصہ مانتی ہے. رمضان کے روزوں کے دین کا حصہ مانتی ہے. تو پوری امت جو ہے اس چیز کو نسل در نسل جو ہے ٹرانسمٹ کر رہی ہے. اب جیسے عید میلاد النبی ہے، اس پر اختلاف ہے کہ بدعت ہے یا نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں بولتا کہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو لوگ اس چیز کو کرتے ہیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ یہ وہ چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 700 سال بعد جو ہے یہ امت میں رائج ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہت ہی آسان ہے پتہ لگانا کہ کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، کیا سنت ہے. بہت ہی آسان ہے. اور یہ کام جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کر کے گئے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے چھوڑ دیا کہ امام بخاری آئیں گے، میرا انکمپلیٹ کام جو ہے کر کے جائیں گے. تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ حدیث 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 کو کہ ہم لوگ کو ضرورت نہیں ہے، ایک عام آدمی کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہ حدیث کے اوپر جا سکتا ہے، لیکن حدیث کو ماننا جو ہے وہ کمپلسری اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جیسے قرآن و سنت کو ماننا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن آپ تک پہنچ گیا ہے مسلمانوں کے اجماع تواتر تک، سنت جو ہے آپ تک پہنچ گیا مسلمانوں کے اجماع تواتر تک. حدیث جو ہے وہ خبر احد ہے، مطلب 1:1 ٹرانسمیشن ہوا ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے سنا. تو ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ یا کوئی نہ کوئی ظنی چیز موجود ہو گئی. تو اگر کوئی عام مسلمان کے پاس کوئی حدیث پہنچتی ہے اور وہ اس چیز سے اس کو اطمینان ہے کہ نہیں یہ جو حدیث ہے جو میرے تک پہنچی ہے نا یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا ہے، اطمینان ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو وہ حدیث جو ہے وہ حجت بن جائے گی اس کے لیے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور خاص کر اگر وہ حدیث کسی جو ہے قرآن کے ورڈز کا اپلیکیشن ہے تو اس کے پیچھے تو قرآن ہی کھڑا ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اہل حدیث اور اہل قرآن میں یہ فرق ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے محدثین کھڑے ہوئے ہیں، اہل حدیث کے پیچھے محدثین کھڑے ہوئے ہیں، اور اہل قرآن کے پیچھے جو ہے قرآن کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو ہے نا ہم تک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی ملا ہے. جو اطیع اللہ اطیع الرسول جو قرآن میں جو کہا گیا ہے، یہ لوگ بولتے قرآن حدیث نہیں، اس سے مراد صرف قرآن ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ قرآن ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے نا، قرآن تو ہم لوگ پر ڈائریکٹلی آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ نازل ہوا، رسول کے تھرو ہمیں جو ہے قرآن ملا ہے. تو اللہ ہم سے ڈائریکٹلی بات کرتا ہی نہیں ہے، اللہ رسول کے تھرو ہم سے بات کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول. اس وقت کوئی بخاری و مسلم نہیں تھی جب یہ اب آیتیں نازل ہو رہی تھی، اس وقت صرف قرآن تھا. تو آج بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول سے مراد قرآن ہوگا، قرآن اور حدیث نہیں ہوگا. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ آپ کو دین ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پہلے سے ہی ایگزسٹ کر رہا ہے. تو جب قرآن یہ بات کہتے تھے کہ آپ کو دین ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، تو دین ابراہیم تو آف کورس قرآن کے باہر ہی ایگزسٹ کرتی ہے. پھر قرآن خود بتاتا ہے کہ آپ کو ایکسٹرنل ٹو دا قرآن کیا کیا فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ قرآن جو ہے وہ خود بتاتا ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے.